علامہ اقبال نے یہ نظم زمزمہ انجم یہ جاوید نامہ میں لکھی تھی۔ جاوید نامہ علامہ اقبال کی ایک شاہکار کتاب ہے جس میں علامہ اقبال مولانا روم کے ساتھ مختلف سیاروں کی سیر کرتے ہیں۔ علامہ اقبال ستاروں کی دنیا سے گزر کر فلک کے قمر کی طرف جا رہے ہیں۔ عقل تیری متاع زیست، عشق ہے سر کائنات، پیکر خاک خوش بیا عین سوئے عالم جہات، زہرا و ماہ و مشتری تجھ سے رقیب یک دیگر، تیری نگاہ کے لیے کشمکش تجلیات، جلوے ہیں راہ دوست میں تازہ بتازہ نو بنو، صاحب شوق کو نہیں راز پرانے کلیات، صدق و صفا ہے زندگی نشو نما ہے زندگی، کر تگ و تاز تا ابد ملک خدا ہے زندگی۔ نغمہ انجم، ستاروں کا گیت۔ تیری عقل زندگی کا حاصل ہے اور تیرا عشق کائنات کا راز ہے۔ اے مٹی کے پیکر انسان، یعنی اے خاکی انسان اقبال، تو اس عالم جہاد سے اس طرح خوشی خوشی آ، اس طرف آنا تجھے مبارک ہو۔ گویا تیرا ہماری طرف آنا تجھے مبارک ہو۔ زہرہ اور چاند اور مشتری تیری وجہ سے ایک دوسرے کے رقیب بن گئے ہیں۔ تیری ایک نگاہ کی خاطر جہان تجلیات میں کھینچا تانی پیدا ہو گئی ہے۔ مطلب یہ کہ ہر کوئی ماہ و مشتری وغیرہ اس بات کا خواہش مند ہے کہ تو اس کی طرف آئے اور خدا کی تجلیوں کو جہاں تجھے منور کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ دوست، حقیقی کی راہ میں نت نئے اور تازہ جلوے ہیں۔ جب کوئی صاحب شوق اور آرزو والا ہے، وہ کلیات ہی کو دل نہیں دیتا یا اس سے ہی دل نہیں لگاتا، بلکہ جزیات کے نظارے میں بھی اس کے لیے دلکشی ہوتی ہے۔ اس لیے تو ہر اس تجلی چاند ستارے کا بھی نظارہ کر جو کل محبوب حقیقی کے جلووں کا جز ہے۔ چوتھے شعر میں کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی صدق و صفا کا نام ہے، زندگی نشو نما کا نام ہے، تو ازل سے ابد تک گھوڑا دوڑا، زندگی تیرے خدا کا ملک ہے۔ گویا زندگی میں صدق و صفا پیدا کرنا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے، جس کے حصول کے لیے مسلسل جد و جہد و عمل ضروری ہے تاکہ انسان صاحب بقا بن جاتا اور ازل سے ابد تک کا زمانہ اس کی تسخیر میں آ جاتا۔ پیکر خاکی کہتے ہیں، اے مٹی کے جسم یعنی انسان، خوش بیا خوشی خوشی آ، عالم جہاد اطراف کا جہاں یہ دنیا۔ زہرہ، اسے ناہید بھی کہا جاتا ہے، یہ ستارہ تیسرے آسمان پر ہے۔ مشتری، ستارہ جو نظام شمسی میں سب سے بڑا ستارہ ہے، روشنی میں زہرہ کے بعد دوسرے درجے پہ ہے۔ یہ 12 سال میں سورج کے گرد ایک دورہ مکمل کرتا ہے، چھٹے آسمان پہ ہے۔ اسے قاضی فلک بھی کہتے ہیں۔ شوق غزل سرائی کو بخش دے اذان ہا او ہو، محتسب اور رند کو بادہ پلا سبو سبو، شام و عراق و ہند و پارس ہو گئے خوگر نبات، وہ جو ہیں خوگر نبات دے انہیں تلخ آرزو، بحر بلند موج سے چھیڑ دے ایک مار کر جوئے آپ کو عطا لذت سیل تنخو، مرد فقیر آگ ہے میری و قیصری ہے خس، فال و فر ملوک کو حرف ہے ایک برہنہ بس۔ کہہ رہے ہیں اقبال، تو ایسی غزل چھیڑ جس سے عشق کا ہنگامہ یا جذبے پیدا ہوں، اور رند و محتسب کو جو شراب عشق سے بیگانہ ہو چکے ہیں اتنی پلا کہ وہ صرف اسی شراب کے رسیا ہو جائیں اور دوسری طرف توجہ نہ کریں، ان میں عشق کے سچے جذبے پیدا ہو جائیں اور انہی میں وہ مہور ہیں۔ تو اپنی غزل سرائی کے شوق کو ہائے ہو کی اجازت دے، پھر رند اور محتسب کو مٹکے بھر بھر کے شراب دے۔ شام اور عراق اور ہند اور ایران
مصری شیرینی کے عادی ہو چکے ہیں۔ ان مصری کھانے کے عادیوں میں آرزو کی تلخی پیدا کر، یعنی یہ جو ملت کے لوگ ہیں یہ آرام طلب ہو چکے ہیں اور جد و جہد سے بیگانہ ہو چکے ہیں، ان میں ایسے جذبہ پیدا کر کہ وہ محنت اور جد و جہد و عمل کی زندگی اپنائیں اور یوں صاحب بقا بننے کی کوشش کریں۔ تیسرے شعر میں کہہ رہے ہیں، اس خاطر کہ وہ بلند موجے والے سمندر سے مارکا آرائی یا الجھنے کا آغاز کریں، تو ندی کے دل کو تیزاب اور سیلاب کی لذت دے۔ ندی سے مراد ہے کمزور ملت کے لوگ، اور بلند موج سے مراد ہے دنیا کی طاقتور اور غاضب قومیں، یعنی اپنے کمزور قوم میں ایسے جذبے پیدا کر کہ وہ طاقتور قوموں سے ٹکر لینے میں لذت محسوس کریں اور غلامی سے بچیں۔ درویش آدمی جو ہے وہ آگ ہے، جبکہ امیری اور شہنشاہی تنکا ہیں۔ بادشاہوں کی شان و شوکت کو ختم کرنے کے لیے حق و صداقت پر مبنی ایک صاف اور بے باک بات کافی ہے۔ گویا ایک ظالم و جابر حکمراں کے سامنے کلمہ حق کہنے والا درویش کے لیے اس حاکم و سلطان کی شاہانہ سطوت اور اس کے دبدبے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ محتسب کہتے ہیں قانون الہی پر نہ چلنے والے سے باس پرس کرنے والا حاکم۔ پارس کہتے ہیں فارس یعنی ایران، خوں کہتے ہیں عادات، نبات کہتے ہیں مصری، میری کہتے ہیں امیری کو، سرداری کو، قیصری سے مراد ہے شہنشاہی، بادشاہت، فال و فر شان و شوکت کو کہتے ہیں۔ دبدبائے قلندری تلتنائے سکندری، وہ ہمہ جذبہ کلیم یہ ہمہ سحر سامری، وہ ہے نگاہ سے فتح یاب یہ ہے سپاہ سے فتح یاب، وہ ہمہ صلح و آشتی یہ ہمہ جنگ و داوری، دونوں ہیں فاتح جہاں دونوں کی آرزو دوام، یہ بے دلیل قاہری وہ بے دلیل دلبری، ضرب قلندری لگا سد سکندری کو توڑ، رسم کلیم تازہ کر رونق ساحری کو توڑ۔ اب قلندری دبدبہ اور تنتنائے سکندری، اس کو کمپیئر کیا علامہ اقبال نے کہ قلندری دبدبہ اور سکندری شان و شکوہ کی کیفیت کچھ یوں ہے، وہ یعنی قلندری دبدبہ پورے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کا جذبہ ہے، جبکہ یہ تنتنائے سکندری سراسر سحر سامری ہے، سامری کے جادو کا توڑ حضرت موسیٰ نے کیا تھا۔ اس حوالے سے یہ کہنا چاہا ہے کہ کلیمی یا قلندری صاحب بقا ہے، جبکہ سکندری اور سامریت کو فنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں قلندری فتح مند اور ملوکیت شکست خوردہ ہے، وہ یعنی قلندر تو نگاہ سے مارتا ہے، جبکہ یہ بادشاہ یا حکمران یہ فوج کے ذریعے قتل و غارت گری کرتا ہے، یعنی قلندر اپنی نگاہ فیض اثر سے دلوں پر قابو پا لیتا ہے اور یوں کسی قتل و غارت گری کے بغیر اور انسانوں کی آزادی چھینے بغیر انہیں اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ دلوں پہ قبضہ کرو یا قابو میں لاؤ، یعنی انسانوں سے محبت کر کے ان کے دل جیتو، یہ سب سے بڑا حج ہے۔ قلندر کے برعکس جو سراپا صلح اور امن ہے، بادشاہ سراسر ظلم و ستم اور جنگ و حکمرانی ہے۔ یہ دونوں قلندر اور بادشاہ دنیا کو فتح کرتے ہیں اور دونوں بقا کے آرزو مند ہیں۔ یہ یعنی بادشاہ تو قہر و غضب اور ظلم و ستم کی دلیل سے ایسا چاہتا ہے، جبکہ وہ یعنی قلندر دلبری کی دلیل سے ایسا کرتا ہے۔ تو خود میں قلندری زر پیدا کر اور سکندری توڑ ڈال، رسم کلیم تازہ کر اور سامری کی رونق ختم کر دے، یعنی مٹا دے، یعنی تو یعنی علامہ اقبال خود میں قلندری شان پیدا کر اور سکندری شان و شکوہ کو پاؤں تلے رون ڈال، اور تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس دور کے جادوگروں کو تباہ و برباد کر کے صرف اللہ کی حکمرانی قائم کر،
جس میں ہر انسان صحیح معنی میں آزاد ہو، کوئی کسی کا غلام نہ ہو، اور سب انسان صرف اللہ ہی کو حاکم مطلق سمجھیں اور صرف اسی کے حضور سر بسجدہ ہوں۔ تنتنائے سکندری، سکندری کی سی شان و شوکت، جذبہ کلیم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا جذبہ، سحر سامری، حضرت موسیٰ کے دور کے جادوگر سامری کا جادو۔ سد سکندری کو توڑ، ایک دیوار جو سکندر اعظم نے وحشیوں کو روکنے کی خاطر تاتار اور چین کے درمیان ترکستان کے علاقے میں تعمیر کروائی تھی۔